امام شعبہ بلا شعبہ جرح و تعدیل کے بڑے امام ہیں، اور وہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اور تلخیص الحبیر میں کئی مقام پر یہ لکھا ہے کہ شعبہ لا یعمل الا عن ثقۃ، اور بسا اوقات وہ یہ لفظ بھی بولتے ہیں لا یعمل الا صحیح حدیث، کہ یہ وہ صحیح، اس کی جو صحیح حدیث ہوتی ہے راوی کی وہی بیان کرتے ہیں، یا ثقہ سے ہی وہ روایت کرتے ہیں۔ یہ جو ثقات ہیں بلا شبہ یہ اہتمام کرتے ہیں ثقہ راویوں سے روایت کرنے میں، لیکن یہ قانون اور یہ فیصلہ بھی علل اطلاق نہیں ہے، کلی نہیں ہے، بلکہ اکثری ہے۔ میں نے کئی دفعہ کہا ہے آپ سے کہ یہ جتنے قواعد ہیں نا، یہ منطقی یا حساب کے مطابق 2 اور 2 4 کی طرح کلی قواعد نہیں ہیں، اکثری قواعد کی بنیاد پر اکثر و بیشتر جو حالات درپے ہوتے ہیں مفتی صاحب بھی اسی کو پیش نظر رکھ کے فتویٰ دیتے ہیں، تفردات کو پیش نظر رکھ کے فتویٰ نہیں دیتے۔ تو چونکہ اکثر حضرات یہ ثقات سے ہی روایت کرتے ہیں، میں نے اگلے دن بتلایا تھا آپ کو کہ کئی مقام پر آپ دیکھیں گے راوی مختلف ہی ہوتا ہے، اور بطور خاص کہتے ہیں وَرَوَا عَنْهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، حتیٰ کہ ابن جارود رحمۃ اللہ علیہ کئی مقام پر منتقا ہے، اور کتب صحیح میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ وہ ایک جگہ کہتے ہیں اور بھی جگہ ہے کہ فیہ فلان وقد روا عنہ یحییٰ بن سعید القطان، اور یہ اس لیے بھی کہتے ہیں، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یحییٰ بن سعید قطان امام عبد الرحمن بن مہدی کے مقابلے میں ذرا سخت گیر تھے۔ عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ معتدل تھے، جس طرح امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور یحییٰ بن سعید ذرا سختی کرتے تھے امام شعبہ کی طرح۔ آپ پہلے پڑھے ہیں نا، شعبہ اور سفیان معاصر ہیں، اللہ اکبر، اور سفیان رحمۃ اللہ علیہ معتدل ہیں، اور شعبہ جو ہیں وہ کیا ہیں، متشدد ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت سخت تبصرہ فرما دیتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ راوی کی روایتوں کو بھی ترک کر دیتے ہیں، جس کی مثالیں میں نے پہلے آپ سے گوش گزار آپ کو کی ہیں۔ اب یہی امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے بارے میں وہ خود فرماتے ہیں لو لم احدثکم الا عن ثقۃ لم احدثکم عن ثلاثہ، یہ خود ان کا اپنا قول ہے کہ اگر میں ہر ثقہ سے روایت کرتا ہوتا تو میں 3 راویوں سے روایت نہ بیان کرتا۔ یہ قول ذکر کیا ہے حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر و اعلام النبلاء میں، ان کے ترجمہ میں جلد نمبر 7 اور صفحہ 209 میں، اور یہی قول انہوں نے تذکرۃ الحفاظ میں بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تذکرۃ الحفاظ میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ لیکن جو بات کہنے کی ہے، پیش نظر رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ حافظ ذہبی سے بھی پہلے یہی بات نقل کی ہے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت علوم الحدیث، معرفت علوم الحدیث، لیکن معرفت علوم الحدیث میں ثلاثہ کی بجائے 30 ہے۔ یہی وہ بات ہے جو کہنا چاہتا ہوں، اللہ آپ کا بھلا کرے، کہ نقل در نقل سے کیا ہو جاتا ہے، اور یہی بات الکفایہ میں خطیب بغدادی نے نقل کی، اور اس میں بھی 30 ہے۔ خطیب بغدادی کا کفایہ کا جو صفحہ ہے نمبر 90 ہے، اور بلکہ حاکم نے تو کہا ہے کہ شعبہ حدث عن جماعت
عن المجہولین کہ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مجہولین کی ایک جماعت سے روایت کی ہے، مجہولین کی مجہول راویوں کی ایک جماعت سے روایت کی۔ یہ بات بھی معرفت علوم الحدیث کے صفحہ نمبر 106 پر امام حاکم نے کہی ہے۔ اور یہ بات بھی دیکھیں کہ جابر جوفی جیسے راوی سے بھی امام شعبہ راوی روایت کرتے ہیں۔ جابر جوفی، جابر بن یزید جوفی جیسا، محمد بن عبید اللہ الادرمی بالاتفاق ضعیف ہے، محمد بن عبید اللہ الادرمی، اسماعیل بن مسلم الحجری۔ اور اگر آپ اس کو اور بھی دیکھنا چاہیں تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ لائن نا ضعفاء دوسری جلد، یہ ہے، یہ انہوں نے 283-82 سے اپنا کون شعبہ معروفا بالتشدد في الرواية لا يستلزم ان يكون كل شيخ من شيوخه ثقة۔ پھر آگے پھر ان کی تفصیل دی ہے اور تقریباً 18 راوی ذکر کیے ہیں جن پر شدید کلام ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ ان سے کیا کرتے ہیں، روایت بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فتح المغیث میں یہ بات فرمائی ہے کہ فمن کان لا یروی الا عن ثقۃ الا فی النادر، یعنی گویا کہ اکثر وہ ثقہ سے روایت کرتے ہیں لیکن شاذ و نادر وہ ضعیف سے بھی روایت کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ اسی طرح امام مالک ہیں، دیکھیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، خود آگے بھی مصنف بھی بتلائیں گے، وہ آئے گی بات۔ امام یحییٰ بن سعید قطان، امام عبد الرحمن بن مہدی، امام احمد بن حنبل۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ ثقہ سے روایت کرتے ہیں لیکن بہت سے راوی ہیں ضعیف جن سے وہ روایت کرتے ہیں، بلکہ ان کے اساتذہ میں بھی وہ شامل ہیں، وہ ان کے اساتذہ میں بھی شامل ہیں۔ یہ بات اصل میں علامہ ابن عبد الحادی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اس میں صارم المنقب میں انہوں نے مسند امام احمد پر بھی اور امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ اور جن سے وہ روایت لیتے ہیں جنہوں نے ان پر بھی بحث کی ہے کہ یہ جو معروف ہے کہ امام احمد ثقہ سے ہی روایت لیتے ہیں، یہ درست نہیں۔ اور اس کی بہت سی انہوں نے مثالیں بھی دی۔ مثال کے طور پر ابراہیم بن نصر بن باب ہے، یا طلیب بن سلیمان ہے، اسی طرح کثیر بن مروان ہے، عامر بن صالح زبیری ہیں، اللہ عامر بن صالح، اور یہ متروک ہے عامر بن صالح، یہ عامر بن صالح۔ خالد بن نافع الاشعری اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ متروک ہے، مگر ذابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَذَا تَجَاوُزٌ فِي الْحَدِّ فَإِنَّ الرَّجُلَ قَدْ حَدَّثَ عَنْهُ أَحْمَدَ۔ یہ حد سے تجاوز ہے، ان سے امام احمد بن حنبل، ان سے امام احمد نے کیا کی ہے، روایت کی ہے۔ لیکن میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ اکیلے خالد بن نافع ہی نہیں بلکہ عامر بن صالح بھی متروک ہے جس سے امام احمد بن حنبل نے روایت کی ہے۔ اس نے ظن کی بنیاد پر امام ذابی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی ہے امام احمد کے دفاع میں کہ یہ متروک نہیں ہے،
فلا یستحق الترک، متروک نہیں، ضعیف ہے متروک نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اسی طرح بقی بن مخلد ہے، بقی بن مخلد کے بارے میں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ، آپ نے حافظ ابن حجر نے لسان المیزان میں کہا ہے، جلد نمبر اول صفحہ 200، یہی بیت پڑی تھی لسان کی جلد، یہ جو ثقہ سے روایت کرتے ہیں ان میں ایک امام بقی بن مخلد کی۔ صفحہ نقل کرنے میں غلطی ہو گئی، کیا وجہ بنے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی غلطیاں ہوتی ہیں، اسی لیے جو تحقیق کرنے والے ہوتے ہیں نا علماء کرام، وہ کہتے ہیں کہ جب تک اصل کتاب سے صفحہ نقل نہ کر لو، سب کتاب کو بار نہ کرو۔ ہاں، تو کتاب کو دیکھ لیا، صفحہ ذہن سے پھر نکل گیا تو وہ غلط ہو گیا۔ اور جذبۃ المقتبس ہے نا، تراجم ہے اس کے مالکیہ کے، انہوں نے بھی نقل کیا ہے کہ بقی بن مخلد جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ثقہ ہی سے روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح سلیمان بن حرب کے بارے میں تہذیب التہذیب میں صفحہ 179 جلد 4 میں، اور جرح و تعدیل جلد 7 صفحہ 255 میں